یہ جو ایران کا معاملہ اس وقت امت مسلمہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارا ملک جسے ہم پاکستان مملکت خداداد کہتے ہیں، دنیا کے گریٹ پلان کے اندر آخری رکاوٹ ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میرے منہ میں خاک ہو، اگلا ٹارگٹ ہمارا ملک ہے۔ ایک ملک کہ جس ملک کے پاسپورٹ پر لکھا ہو کہ سوائے اسرائیل کے ہر جگہ کارآمد ہے، جس ملک کے آئین میں لکھا ہو کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہ پوری دنیا کے موجودہ نظام کے منہ پر لعنت ہے، وہ کیسے برداشت کریں گے آپ؟ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے اور جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو اللہ نے بڑی نوازشات اور بہت برکات اور بہت زیادہ انعامات سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو ہم نے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جب میں نے تم پر نعمتیں برسائی تھیں۔ اگلے ہی رکوع میں انہی الفاظ کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سمجھ لیں؟ تو ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے محبوب ترین بندے اس زمین پر بنی اسرائیل تھے، لیکن وہاں سے ایک پستی کا بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آتے آتے یہاں پر ختم ہوا کہ جب ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے غصہ یافتہ ہیں، مغضوب ہیں، ولا الضالین، اور جو کہ گمراہ ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد جو ہے کون ہے؟ نصارہ، یعنی کہ عیسائی۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں، اتفاق اس بات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد شاگرد، انہوں نے یہی تفسیر فرمائی ہے کہ غیر المغضوب علیہم کا مطلب جو ہے یہودی اور اہل یہود، اور ولا الضالین کا مطلب جو گمراہ ہو گئے کہ وہ ہیں نصارہ۔ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں تمام عالم پر کیا دی ہے؟ فضیلت۔ اور ختم کہاں ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز کے اندر میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پستی کا اور ڈکلائن کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کی تصویر قرآن نے کھینچی۔ اب میرے اور آپ کے لیے، اچھا وہاں پر تو فضیلت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ کے دستور تبدیل ہوا، اللہ نے جو تمام عالم کے مفضل تھے، فضیلت والے تھے، ان کو مغضوبی علیہم ولا الضالین فرما دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے اس امت کو نعمتوں والا اور فضیلت والا عطا فرمایا۔
اور قیامت تک کے لیے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو جو ہے وہ ایک معیار بنا دیا. لیکن ہر وقت فضیلتیں سننا اپنی، اور جو کہ ہیں بھی غلط بھی نہیں ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو حکیم حضرات جو ہے کبھی کبھی میٹھی میٹھی گولیاں بھی دیتے ہیں، لیکن بعض ڈاکٹر کڑوی گولیاں بھی دیتے ہیں. تو ہر وقت اپنی فضیلتیں سنتے رہنا اور ہم یہ اور وہ ہم وہ بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی اپنے کرتوتوں پر غور بھی کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر بیماریاں آئیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کے ناپسندیدہ ترین خاص طور پہ یہود، خاص طور پہ کون؟ یہود، عیسائی، نصارہ کے بارے میں قرآن نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، بلکہ یہ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ اے نبی آپ پائیں گے کہ یہودیوں کو اور مشرکین کو آپ عداوت اور بغض اور دشمنی میں شدید تر پائیں گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، سورہ مائدہ میں. لیکن اے نبی جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، ان کو آپ اپنے سے قریب پائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حقیقت میں بھی آج بھی دنیا میں یہی منظر ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے اندر بیماریاں آئیں، ایک ایک بیماری میری امت میں بھی آئے گی. کیا آئے گی؟ ایک ایک بیماری. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اس امت کو کبھی بھی تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، اس کا بیج نہیں مارا جائے گا. یہ حضور کی دعا تھی، یا اللہ میری امت کو ختم نہ فرمانا. پچھلی امتوں کے اوپر جب وہ نافرمان ہوئے، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم شعیب، ان امتوں کو اللہ نے ختم فرما دیا، نام و نشان باقی. لیکن حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کو گناہوں پر سزا تو ملے گی دنیا میں اور آخرت میں بھی، لیکن یا اللہ ان کو ختم نہ کرنا، ان کا بیج نہ مار دینا. حضور کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. اب موجودہ حالات کے تناظر میں ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. وہی جو بات میں نے کہی، فضیلتیں اپنی جگہ اور ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس امت کا جو مقام ہے وہ پچھلی کسی امت کا مقام نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبیوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امتی بنا دینا. نبی نہ بنانا، امتی بنا، ادنا امتی بنا دے. نبیوں نے دعا کی. لیکن ہمارے کرتوت بڑے عجیب ہیں. ہمیں اس بات کا لحاظ اور پاس نہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، لیکن ہمارے کام اور ہمارے معاملات اور اس دنیا میں جینے اور کے سلیقے اور ڈھنگ وہ اللہ کے نبی سے کھلی کھلی بغاوت ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے آپس کا اختلاف اور افتراق. اس آپس کے اختلاف اور افتراق نے آج یہ صورتحال پیدا کر دی کہ امت مسلمہ کے ایک ایک ملک ایک لڑی میں، جیسے تسبیح کے اندر دانے ہوتے نا، اس دانوں کی ترتیب سر ایک ایک ملک کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. فلسطین، اس سے نیچے لبنان اور اردن، پھر عراق، پھر ایران کا معاملہ ہو گیا آپ کے سامنے، اور آخری ملک بچتا ہے اس پوری پٹی کے اندر کون سا؟ پاکستان. میرے اور آپ کے اس پورے زاویے کے اندر کرنے کا کام کیا ہے؟ بڑے میسیجز آ رہے ہیں، جناب یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا.
اصل میں جیسے بات کرتا ہوں نا اکثر اوقات، یہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی باتیں بڑی اچھی کرتی ہے، لیکن کرنے کے کام کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو ایران کا معاملہ اس وقت امت مسلمہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اور باوجود بہت سی شکایتوں کے، بہت سے معاملات کے، ہم اس بات پر مجبور ہیں، اور نہ یہ کہ مجبور ہیں بلکہ اخلاقی طور پر اور تمام تر جو ہے جذباتی اعتبار سے بھی ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ایران کو سپورٹ کریں، اور اس معاملے کے اندر جو ہے ہم اسرائیل کی سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ کھلی بات۔ اس لیے کہ اس معاملے میں اگر یہ معاملہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسرائیل ہماری سرحدوں پر بیٹھا ہو، اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ وہ میں 2-4 باتیں عرض کروں گا اور اسی پر انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ میں چونکہ سفر میں تھا اور ابھی بالکل ڈائریکٹ ہی سفر سے اسلام آباد سے آ رہا ہوں، تو کچھ افتراقی چیزیں جو ہے وہ ذہن میں تھیں، متفرق چیزیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ جو میں یہاں اکثر کرتا ہوں اور اس کو آج پھر دہراتا ہوں اتمام حجت کے لیے، وہ یہ کہ یہ ہمارا ملک جسے ہم پاکستان مملکت خداداد کہتے ہیں، یہ دنیا کے گریٹ پلان کے اندر آخری رکاوٹ ہے، آخری رکاوٹ ہے۔ یہ دنیا کے موجودہ نظام جو اس وقت ہے نا، یہ جو اس وقت دنیا کا موجودہ نظام ہے، یہ اس نظام کا آخری کانٹا بچا ہے۔ پچھلے دنوں ترکی کے نائب وزیر خارجہ غالباً، میں اگر بھول نہیں رہا، انہوں نے میڈیا پر بیان دیا، آپ اگر جائیں سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، میرا خیال نائب وزیر خارجہ یا نائب وزیر دفاع، یا میں بھول رہا ہوں اس وقت، انہوں نے ببانگ دوحل ترکی کے مرکزی ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ استنبول کی سلامتی اسلام آباد کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ دنیا میں اب بچے کچھے جو 2-4-5 مسلم ممالک بچے ہیں، 2-4-5 ہی بچے نا، پاکستان بچا ہے، ترکی بچا ہے، ملیشیا انڈونیشیا بچا ہے، یہ 4 مضبوط ملک ہیں قدرے، ان کی سلامتی پاکستان کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ وہ پاگل تو نہیں ہے نا، وہ مجنون تو نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر قدر نہیں ہے تو دنیا اس وقت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ ہمارا ملک الحمدللہ یہ آخری چٹان ہے۔ جیسے ہلاکو خان نے جب اسلامی دنیا کو تباہ کرنا شروع کیا ایک لڑی کے اندر، تو اس سے آخری شخص جو لڑا اور اس کے بعد اس سے کوئی لڑ نہیں سکا، یہاں تک کہ وہ بغداد تک پہنچا اور خلافت عباسیہ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ وہ تھا سلطان جلال الدین محمد خارزم شاہ۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے شاید نام بھی نہیں سنا، کچھ لوگوں نے سنا ہوگا انشاءاللہ۔ سلطان جلال الدین خارزم شاہ، اس وقت سلطنتیں تھیں، یہ تصور ریاست کا نہیں تھا۔ سلطان جلال الدین خارزم شاہ آخری شخص تھا کہ جس نے ہلاکو اور چنگیز خان کو شکست دی کچھ مارکوں میں، لیکن اس کو جو ہے تنگ کر کے رکھا، اس کو ستا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ دریائے سندھ کے قریب اٹک کے مقام پر وہ تاریخی لڑائی ہوئی کہ چنگیز خان نے اپنی آنکھوں سے سلطان خارزم شاہ کو گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا اس قدر بہادر انسان اگر اس امت میں موجود ہے، جب تک ایسا انسان موجود ہے میں لڑ نہیں سکوں گا اس۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی یہی ہوا۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں اور اس پر انشاءاللہ میں بات ختم کروں گا۔ سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے یہاں سے پکڑ لیا تھا چنگیز خان کو، گردن سے دبوچ لیا تھا اس کو۔ چنانچہ ایک جنگ کی تیاری کے اندر، جو کہ خراسان کے کسی مقام پر جب لشکر اکٹھے ہوئے تو چنگیز خان نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، اور وہاں پر انہوں نے، چنگیز خان کی فوج میں ترک بھی تھے،
ازبک بھی تھے، افغان بھی تھے، اور اسی طریقے سے اور قومیتوں کے لوگ بھی تھے. تو چنگیز خان کے جاسوسوں نے وہاں جا کر ترک قومیت کسی بات پر، گھوڑے کے کسی مسئلے پر لسانی اور تعصبی بنیاد پر جو ہے اختلاف پیدا فرما دیا. سلطان جلال الدین کی آدھی فوج الگ ہو گئی. یہ اتنی منحوس چیز ہے. اس کے بعد پھر جلال الدین خوارزم شاہ گمنام ہو گئے. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر وہ چلے گئے. کہاں چلے گئے کچھ اتا پتہ نہیں. کچھ مزاحمت کی اور اس کے بعد پھر اس کا آگے راستہ صاف تھا اور پھر وہ بغداد تک پہنچا اور خلافت عباسیہ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. تو سلطان کے لشکر کے اندر یہ بیج بویا آپس کے اختلاف. یہ اتنی منحوس چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے اور صحابہ میں تشریف لائے. چہرہ انور خوشی سے کھلا ہوا ہے. دیکھا کہ دو صحابہ لڑ رہے ہیں. دو صحابہ، یہ دیکھو صحابہ کا دور ہے یہ، اور درمیان میں موجود کون ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آقائے دو جہاں کہ ساری کائنات کی برکت، رحمت، عافیت، سلامتی اللہ کے نبی کے مرہون منت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فوراً جو ہے پریشانی کی حالت میں، خوشی سے آئے پریشانی سے واپس چلے گئے. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نکلا تھا اپنی امت کو شب قدر کی تعیین اور شب قدر کی رات بتانے کے لیے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، لیکن میں جیسے لگے میرے دو ساتھی لڑ رہے تھے، اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے نکال دی. یعنی شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے امت کو نکلا، اپنے صحابہ کو خوشخبری دینے کے لیے نکلا کہ میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری امت کو شب قدر بتا دے، تو نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے تو بتا دے. لیکن میں نکلا اس اختلاف کی نحوست سے جو ہے مجھے اللہ کتنا عظیم و شان. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ شب قدر جس کے لیے ہم تمام مسلمان کوشش کرتے ہیں، ہزاروں لوگ عمرے پر رمضان المبارک میں جاتے اس لیے ہیں کہ ہمیں شب قدر کی رات کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے. کیونکہ پھر بھی اللہ کے نبی نے احسان فرمایا، کہا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21، 23 اور 25 اور 27 اور 29 میں. لیکن کتنی عظیم چیز ہے کہ پوری امت جس کو حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ اس اختلاف کی وجہ سے نکل گئی. تو میرے اور آپ کے اختلاف، آج تو نبی بھی موجود نہیں ہے، آج تو وہ برکتیں رحمتیں 1400 سال دور ہو گئے. اللہ کے نبی کی برکتیں تو خیر ہمیشہ رہیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آج ہم میں موجود نہیں. کیا اس کی نحوست نہیں ہوتی ہوگی؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسلامی تو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت ہر وہ کام کہ جس کے اندر بحیثیت مجموعی ہماری ریاست کمزور ہو، ہمارا ملک کمزور ہو. میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، میں کسی متعین انسان کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، پہلے بھی تھیں جو اپنے آپ کو لازوال سمجھتی تھی، آج قبرستانوں میں، اور آج کے جو ہیں وہ کل قبرستانوں میں ہوں گے. میں ریاست کی بات کرتا ہوں کہ جو چیز ملک پاکستان کو نقصان پہنچائے آپ اس سے دور رہیں، آپ اس شر سے دور رہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے، میرے منہ میں خاک ہو، خاک میں بدہن، اگلا ٹارگٹ ہمارا ملک ہے. یہ ایک ملک کہ جس ملک کے پاسپورٹ پر لکھا ہو کہ سوائے اسرائیل کے ہر جگہ کارآمد ہے، جس ملک کے آئین میں لکھا ہو کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہ پوری دنیا کے موجودہ نظام کے منہ پر لعنت ہے. وہ کیسے برداشت کریں گے آپ؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.